بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 فروری 2023 ہے۔ 25 فروری 1948 کو اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ قرار دیا گیا۔ اس دن کی مناسبت اور اس تاریخ کے حوالے سے میں نے یہ مناسب سمجھا، پسند کیا کہ اردو کے ساتھ اپنی محبت، وابستگی اور اپنے شوق کا تھوڑا سا اظہار کر دوں۔ الحمدللہ سن 2012 میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا، تو چونکہ بیرا شریف میں عربی اور فارسی کی جو ہم نے تعلیم حاصل کی تھی نا، اس نے بڑی معاونت کی ایم اے اردو میں۔ تو اب بہت زیادہ ایسے اشعار تھے جن میں مشکل الفاظ ذکر کیے گئے تھے، لیکن وہ الحمدللہ میرے لیے بہت آسان تھے۔ اللہ تعالیٰ سارے علوم کو ہر کسی کے لیے آسان کرے۔ تو اردو کے حوالے سے میں اردو نظم اور پھر اردو نثر کے حوالے سے چند چیزیں، صرف یہ چھوٹے چھوٹے اقتباس اور چند اشعار پیش کروں گا، صرف یہ اظہار کرنے کے لیے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اسے پس پشت نہ ڈالا جائے، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اسے عام کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری شناخت ہے۔ طور نورانی صاحب ایک شاعر گزرے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر اپنی رحمتوں کا اظہار کرے۔ ان کے چند اشعار، جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا تھا تو اس وقت وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ سرگودا کے علاقہ میں میانہ گوندل جگہ تھی، وہاں پر تو اپنے اس ہجرت کے واقعہ سے، چونکہ ان کے سارا خاندان وہ الگ الگ ہو گئے تھے نا، سب بچے والدین سے الگ ہو گئے، تو طور صاحب جو ہے وہ بالکل الگ ہو گئے۔ تو انہوں نے نا ایک شعر لکھا، وہ لکھتے ہیں: ایک کونج اپنے ڈار سے کیوں کر بچھڑ گئی، اور میں یہ وسیلے غم پہ کھڑا سوچتا رہا۔ ہاں جی، کیا بات ہے۔ طور صاحب نے ایک اور لکھا، آپ لکھتے ہیں جی: فرد جرم بے گناہی تھا، سبب تعزیر کا، سامنے آیا نوشتہ کاتب تقدیر کا، عید نو میں جب بھی پایا ہے ادب کو بے لباس، طور نے پہنا دیا جامہ نیا تحریر کا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، طور صاحب نے بہت اچھا لکھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں: چلمن کو ہٹا دینا، بجلی سی گرا دینا، یہ حسن کی فطرت ہے دیوانہ بنا دینا، کوئل کی صداؤں سے بے چین اگر دل ہو، کچھ ضبط بھی کر لینا، کچھ اشک بہا دینا، ہم اہل محبت کا دستور نرالا ہے، ہنس ہنس کے ستم سہنا، قاتل کو دعا دینا۔ اللہ تعالیٰ طور صاحب کی قبر پر اپنی رحمتوں کے نزول فرمائے۔ اب دیکھنا ان کا لکھا ہوا یہ جو دیوان ہے، ہاں جی، یہ آج بھی بالکل اسی طرح سلامت ہے۔ تو شعراء کا بڑا کردار ہے، واہ جی واہ۔ اب ذرا نعت شریف کے حوالے سے، چونکہ نعت کے ساتھ بھی ایک محبت ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے یہ خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس صنف سخن میں اپنے محبت کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں: لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ بیدم وارسی صاحب، انہوں نے بھی طبع آزمائی کی ہے۔ حافظ مظہر الدین مدر صاحب، بہت بڑا نام ہے جی، سرکار کی بارگاہ میں اپنے محبت کا اور اپنے ادب کا اظہار انہوں نے بھی کیا، ماشاءاللہ۔ مولانا ظفر علی خان لکھتے ہیں جی: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے،
اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. یہ تلمیح ہے، یعنی اسے دیکھ کر نا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے جب اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا. بڑی تلمیحات، استعارات اور تشبیہات کو انہوں نے ماشاءاللہ ذکر کیا. اور یہ نعت جو ہے نا ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مولانا حافظ عبد الرحمن جامی صاحب جی، فارغ التحصیل فاضل محمدی شریف، انہوں نے اس نعت کو بڑا پسند کیا اور وہ اکثر اس کی فرمائش کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ لکھنے والوں، چاہنے والوں اور پڑھنے والوں پر اپنا کرم فرمائے. مولانا محمد علی جوہر جی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ محبت کا اظہار کیا ہے. حسرت موہانی جی، اردو ادب میں بڑا نام ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں وہ بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں جی. اس کے بعد آج جناب مولانا الطاف حسین علی ہے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے جی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. سبحان اللہ. عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہ گار یا رسول. واہ جی واہ. مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا اور بڑا خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے کلام لکھا. یہ شعر ذرا چیک کریں جی. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، کہ ہو سگان مدینہ میں میرا شمار. واہ جی واہ. امیر مینائی، امیر مینائی ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، بڑے بڑے شعراء نے ان کے کلام سے جو ہے وہ اصلاح لی ہے. کیا لکھتے ہیں جی؟ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ذرا انور قریشی صاحب کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یا الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتائے عشق محمد کی یہ پہچان رہے. آخر میں تو انہوں نے کمال کر دیا جی. لکھتے ہیں جی، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے جی. یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. احمد ندیم قاسمی صاحب، ان کا کلام بھی ماشاءاللہ بڑا پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مظفر وارسی صاحب، طفیل اوشار پوری ہے جی، بہزاد لکھنوی، ماہر القادری. اس کے علاوہ جناب ریاض الدین سہروردی ہے جی، محمد علی ظہوری صاحب. سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی کلام ذرا. کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. واہ جی واہ. وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا ہے جی حضور نے مسکرا کے دیکھا. سبحان اللہ. اردو ادب کے میں سمجھتا ہوں شاہکار ہے یہ کلام. محمد اعظم چشتی صاحب، قمر انجم، مطلب جس نے بھی لکھا نا جی سبحان اللہ کمال لکھا. اردو نثر کے حوالے سے صرف ایک اقتباس پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا. اس وقت میرے رات کے 12 بجنے والے ہیں. میں نے یہ سوچا تھا، میرا خیال تھا کہ چونکہ پورا دن گزرا تو اس ڈیٹ کے بالکل جو آخری لمحات ہوں گے نا 25 فروری کے بالکل آخری لمحات، ان میں ذرا محبت کا اظہار کروں گا تاکہ پورا دن
اول تا آخر کسی نے کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا کوئی اردو کو چاہنے والا ہے جی، اردو کا شوق رکھنے والا جس نے اپنا اظہار کیا ہوگا۔ اچھا جی، تو یہ ایک اقتباس ذرا دیکھیں، یہ ہے جناب فیض، ہیں جی، یہ ہے جناب فیض کی غزل، اس میں سے میں نے اس کو تھوڑا سا، یہ کچھ یادداشتیں بھی میں نے ادھر لکھی ہوئی ہیں، تو ذرا دیکھیں جی۔ لکھتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض کا زمانہ پوری دنیا میں معاشی ابتری کا زمانہ تھا۔ اس وقت ہندوستان میں بھی واضح طور پر دو طبقے موجود تھے، ایک حکمران طبقہ جس میں جاگیردارانہ